الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. الحمدللہ. حضرات گرامی، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے. اس نے ہماری تمام غلطیوں کے باوجود بھی، ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق سے نوازا ہے. اس کا قرآن سننے اور اس کی کتاب کے الفاظ کو سنانے سے کی توفیق سے نوازا ہے. یہ اتنی بڑی توفیق ہے کہ آج کل کے دور میں جہاں پر ابتری کا حال ہو، نفس نفسی کا حال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کو کسی بھی نیکی کی توفیق دے دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اپنے بندے پر ہے. اور ہم جتنا اس رب العالمین کا شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے. کیونکہ دنیا میں بیرا روی ہے، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آج اس علاقے میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو مطلب یہ ہے کہ نام کے مسلمان ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا ہے، آپ کو، ہم سب کو اس توفیق سے نوازا ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر جمع ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے. آج تین صورتیں مکمل ہوئی ہیں، سورہ کہف اور سورہ مریم اور سورہ طه. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کل مکمل ہوئی تھی، اور کل ہم نے جو ہے وہ سورہ ابراہیم کے اوپر جو ہے بیان دیا تھا. تو جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہیں. حفاظ کرام ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ الحمدللہ بڑا اچھا قرآن سنا رہے ہیں اور بڑی اب تک الحمدللہ خاصے آگے چلے گئے ہیں. مگر یہ کہ ہم کیونکہ احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، 3 4 صورتوں کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں، کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ وہ اہم حصے جو قرآن کے اندر موجود ہیں، جس سے ہماری اپنی زندگیوں کی جو ہے وہ ہماری اپنی زندگیاں جو ہیں جس سے وابستہ ہیں، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے آپ جو ہے وہ تیار کریں. تو آج انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہوگی. اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف تقریباً ایک ہی دور میں مکے کے آخری ادوار میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ جد و جہد تقریباً اختتام پذیر ہے مکہ کے اندر. تقریباً 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے گزر گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے سارے ادوار سے گزر رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے، بڑی پریشانیوں سے اور بڑی تکالیف سے گزر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی قوم جن کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جن کا پورا ماضی اور جن کا جو ہے وہ پورا کا پورا حال لوگوں کے سامنے معلوم تھا لوگوں کو، اور آپ کو صادق الامین کہتے تھے اور آپ کو ایک خاص جو ہے وہ درجہ دیا کرتے تھے. جب یہ دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اللہ کی جو دعوت، توحید کی جو دعوت اس معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توسط سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچانی شروع کی، تو لوگ جو ہیں وہ ان کے مخالف ہو گئے. ان کے اپنے خاندان کے لوگ ان سے مخالف ہو گئے. وہ لوگ جو ان کے دل دادا تھے وہ ان کے خلاف جو ہیں وہ چیمو گوئیاں کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک تکلیف، اور یہ وہ دور ہے کہ جس وقت سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف نازل ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیریڈ آف سورو سے گزر رہے ہیں، تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے ہیں. کل اس کے حوالے سے میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کی انتہائی شفیق اور ہمدرد
امہات المومنین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زوجہ محترمہ، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی مشکل وقت طائف کا واقعہ جو ہے وہ پیش آ چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تکلیف کے عالم میں جب تمام چیزوں سے بالکل دل برداشتہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جایا جائے اور جا کے طائف میں شاید زور آزمائی کی جائے، اپنی اللہ کی دین کی دعوت پہنچائی جائے، شاید یہاں سے کچھ لوگ نکل آئیں، اللہ کی دعوت مان لیں۔ ایک بڑی تمنا کے ساتھ آپ وہاں پر پہنچے تھے، اور وہاں پر جو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا، جو ہے وہ گلی کے لچے لفنگے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا دیا، اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس تکلیف سے وہاں سے نکل کے آئے ہیں، اور آپ کے نالان مبارک، آپ کے جو ہے وہ جوتیاں تک جو ہے وہ خون سے تر ہیں، اور آپ انتہائی تکلیف کے عالم میں جو ہے وہ طائف کی اس وادی سے جب نکلے ہیں، تو مجھے وہ واقعہ کل کا دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس تکلیف سے وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، اور کس تکلیف سے، ان تکلیفوں سے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول نے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اور قرآن جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معلوم کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کا پرتو تھے، جو کتاب آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس کی قدر کریں، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں کہ جس نے اس تکلیف کے عالم میں جو ہے ہمیں یہاں تک اپنے دین کو پہنچایا، آج الحمدللہ ہم ایمان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وصدق رسول اللہ ہے، تو یہ ہمیں اس چیز کا احساس اگر ہو تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، یہ دونوں تقریباً اسی آخری ادوار کی صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جس طرح شروع کرتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی اس آیت، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تسبیح سے شروع کرتا ہے، اپنی تسبیح اور حمد و ثنا کے ساتھ جو ہے وہ شروع کرتا ہے۔ اور سورہ کہف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل عبدہ الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف سے شروع کرتا ہے، کہ یعنی تعریف اس کی کہ جس نے یہ کتاب نازل کی، اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ تسبیح اس کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھیجا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی تعبیر وہاں پر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر دونوں صورتوں میں جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز، دونوں طرف جو چیز کامن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو استعمال کرتا ہے وہ عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ نام دیتے ہیں کہ آپ نور ہیں، آپ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں، اور یہ ساری چیزیں، مگر یہاں پر الفاظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئرلی یوز کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ میں اپنے ایک بندے کو، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا یہاں پر تاکہ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے کہ رسول، شاید کوئی رسول اور نبی جو ہے وہ یقیناً رسول اور نبی جو ہے وہ ایک خاص اہمیت اور خاصیت کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بناتا ہے، مگر یہ کہ وہ اسٹل عبد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، بشر ہیں میری اور آپ کی طرح، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات جو ہیں وہ ہم سے بہت بلند کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جب یہ دونوں کتابوں کی طرف دیکھا جائے تو ان دونوں صورتوں کی طرف دیکھا جائے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بالکل ایک ریل گاڑی کے دو ڈبے ہیں، بالکل ایک دم ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک ہیں، لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ وہ دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کی تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو 12 سال گزر چکے ہیں، 13واں سال لگ چکا ہے، اور یہ آخری وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس سے پرسیکیوشن شروع ہو چکی ہے، لوگ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہوں پر اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، جن کے پاس ایمان تھا جو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہ پہنچے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اس صورت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نام اس کا رکھا گیا بنی اسرائیل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر مکمل جو ہے صرف بنی اسرائیل کا کوئی قصہ بیان کیا گیا ہو، مگر بنی اسرائیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا ذکر ہے، 4 ادوار تقریباً 2000 سال پر محیط ان کی وہ پوری کی پوری جو تاریخ ہے۔ اور بنی اسرائیل کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک طرح سے
سابقہ امت مسلمہ ہے، مطلب یہ کہ جیسا کہ ہم ہیں آج کے موجودہ امت مسلمہ ہیں، تو یہ بالکل کیونکہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ شریعت وہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اسی کے مطابق جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزروانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور ان کی وہی دعوت تھی۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر جو 4 ادوار جو گزرے ہیں 2000 سال کا وقت، وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی حدیث ہے کہ جو چیزیں جو ادوار بنی اسرائیل پر گزرے ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی ادوار امت مسلمہ پر بھی گزریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ادوار سے مراد جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دور اور پیریڈ، تو اس کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں ان معاملات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ معاملات ایگزیکٹلی میری امت کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یأتینہم سننا حزنا، جو ہے وہ اس کے کس طرح کی اس کے الفاظ ہیں کہ نال من نال، کہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہیں یہ دونوں امتیں کہ جیسا کہ ایک جوتی کے 2 جوڑے، ایک جوتی ہے اس کے 2 جوڑے ہوتے ہیں، مگر جب آپ جوتیوں کو جب مختلف دیکھیں تو دونوں مختلف لگیں گے آپ کو، جب ان کے تلوے ملائیں گے تو بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ تو بالکل ایگزیکٹلی یہ دونوں امتیں بالکل ایک دم یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشابہت ہے ان کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب جو نازل کی گئی تورات کی جو تعلیمات ہیں، وہ تعلیمات جو ہیں وہی تعلیمات ہیں جن کو قرآن جو ہے وہ وٹنس کرتا ہے، قرآن کے حوالے سے وہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بالکل جو کچھ ادوار جو کچھ گزرے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر ایگزیکٹلی وہی چیزیں موجودہ امت مسلمہ پر بھی گزریں گی۔ تو لہٰذا یہ کہ جو ہماری اس وقت موجودہ امت مسلمہ ہے، اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں تو ہمیں ہماری اپنے اس امت مسلمہ کا جو ہے ماضی جو گزر گیا ہے اس کے بارے میں، جو حال ہمارا اس وقت گزر رہا ہے اس کے بارے میں، اور جو ہمارے امت مسلمہ کے ساتھ جو سابقہ پیش آنے والا ہے، یعنی جو اس کا مستقبل ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو اشارے ملیں گے اگر آپ اس کو ڈیپلی جا کے اس کا اگر مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے۔ تو اس کے اندر اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مطلب یہ کہ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، مگر میں اس کی طرف انشاءاللہ تھوڑا بعد میں آؤں گا۔ مگر یہ معراج کا واقعہ جو پیش آیا ہے، معراج کے واقعہ جو ہے وہ قرآن کے اندر صرف یہاں تک ہوا ہے ثابت قرآن کے اندر کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مطلب یہ ہے کہ ما بارکنا حولہ، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام بیت اللہ سے مسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی تک، اور جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے ان کو گھوڑے پہ سوار کیا براق میں، اور وہ جو ہے انہوں نے ٹریول کیا وہاں سے وہاں تک۔ اس کے بعد جو معراج کے بعد جو بیت المقدس سے لے کے آسمانی جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، مگر احادیث کے اندر بے شمار احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو لوگ بہت سارے لوگ اس وقت آپ کو معاشرے میں ملیں گے کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، مگر وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ معراج کے واقعے کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ اس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہیں گئے تھے، یہ خواب کی عالم میں تھا، یا کوئی ویسے بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے وہ کچھ چیزیں وارد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو معاشرے میں ملیں گے آج بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب جو شخص معراج کا منکر ہے وہ اللہ کے دین کا منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا، قرآن کے الفاظ ہیں، اس نے قرآن کی کتاب قرآن کے الفاظ کا انکار کر دیا۔ ایگزیکٹلی قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اگر آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ یہ کوئی واقعہ اگر کوئی خواب کی کیفیت میں ہوتا تو خواب تو انسان جو ہے وہ زندگی کے اندر بڑے دیکھتا ہے، سمجھے نا، آئے دن انسان دیکھتا رہتا ہے خواب، کبھی لیٹے کبھی جاگتے میں بھی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے، کبھی سوتے میں بھی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے، یہ ساری چیزیں بعض دفعہ انسان کو چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں، مگر کوئی خواب کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اس کو ایک ایونٹ بنا کر اور باقاعدہ اس کتاب اللہ کے اندر مینشن کیا جائے۔ اس کا مطلب دیر از سم کچھ مطلب یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے جس کی بنا پر
جو ہے وہ اس ایونٹ کا اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو آگے آپ مزید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ معراج کے واقعے کے اندر جب ہوا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، ان کو کیا کیا ملی ہیں؟ سب سے بڑی جو نشانی ہے ہمارے لیے وہ آج ہم، جو میں نے ابھی شروع میں بات کی، مسجد سے تعلق نماز پنجگانہ، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وہاں پر ملی کہ معراج سے جب آپ واپسی میں لوٹے ہیں وہاں سے، تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نماز پنجگانہ، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترنے لگے۔ اس سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بیت المقدس میں تو وہاں پر انہوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت کی ہے، مطلب امام الانبیاء قرار پائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد جب آپ کو وہاں سے معراج سے جو ہے وہ بیت اللہ سے پھر آسمانی جو سفر ان کا شروع ہوا ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 50 نمازیں دی۔ جب 50 نمازیں لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو تمہاری امت نہیں کر پائے گی، اس کو کم کرواؤ جا کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہ کم ہوتی گئیں، ہوتی ہوئی 10 15 ہوتی بالآخر 5 ہو گئی، تو جب 5 بھی لے کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طرف تجربہ تھا اپنی امت کے لیے، انہوں نے دیکھا، ان کو یاد ہے نا وہ آگے جو بات آئے گی کہ ابھی اس کے اندر جب انہوں نے کہا تھا کہ ان سے جنگ کرو تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، تم جا کے تم اور تمہارا اللہ جنگ کرے، جبکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے احسانات تھے، اس اللہ کے کتنے احسانات تھے کہ اس نے فرعون سے ان کو آزادی دلوائی، مگر وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بزدل نکلے، مطلب یہ کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بہت کمزور تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ کس طرح کے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر موجود، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے جو ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو کم کروانے کے لیے شرم آتی ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ ملی، اور یہ آج الحمدللہ ایک ہمارا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا، ہمارا دین کا جو ہے وہ ایک ستون قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروائے بنفس و نفیس، کہ جنت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، دوزخ میں کس کس طرح کے عذاب لوگوں کو دیے جائیں گے، اور اس میں کیا کیا چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو محسوس کیا۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر نوح علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے حوالے سے ذکر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ دیکھو تم، اور نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی، نوح علیہ السلام کی ذریات اور ان کی ساتھیوں کی اولاد ہو، مطلب جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے جو بات کی تھی، جو نوح علیہ السلام کا جب قصہ ہوا تھا اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کی ایک آبادی تھی جو میڈیٹرین سی کے اندر، جو میڈیٹرین کے ایریا کے اندر آباد تھی، جب وہ سیلاب آیا تو وہ پوری کی پوری لوگ تباہ ہو گئے، صرف چند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچائے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 صاحبزادے اور کچھ ان کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے، وہیں سے یہ نسلیں چلی ہیں، اور نسل انسانی آج ہم انہی کی نسل انسانیوں میں سے موجود ہیں یہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم جس حیثیت میں ہو یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے کہ تم ایک اللہ کو نہ مانو بلکہ بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرو، یہ جو ہے وہ کفار مکہ کی طرف بتایا گیا۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کے حوالے سے جو بات یہاں پر کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہے وہ بابرکت والی جگہ ہے، مطلب بابرکت والی جگہ یہ کہ فلسطین کی وہ آبادی جس کا میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی جماعت وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعثت دی تھی، بہت سارے نبی جو ہے وہ وہاں پر اترے تھے، اور اس سرزمین کو خاص برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نوازا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ دونوں مسجدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مطلب یہ 2 بڑی سیکرٹ ماسک ہیں، بہت بڑی اس زمین میں اس وقت مسجدیں آج تک بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے 13ویں سال نبوت کے بعد کہ 13ویں سال نبوت کے بعد کہ میں جو ہے اس نبی کو ان دونوں مساجد کا جو ہے وہ متولی بنانے جا رہا ہوں، مطلب یہ دے ول بی دا کیئر ٹیکرز، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی نشانی ہے، یہ ملک کو ایک دم کمپلیٹ نشانی ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اب جو ہے وہ کنٹرول اب ان کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ طائف کا جو واقعہ پیش آیا تھا تو مولانا منانز حسن گیلانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں سیرت طیبہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ طائف کا واقعہ جو تھا کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جانچ لو میرے بندے کو، آزما لو میرے بندے کو، ہر چیز پر وہ فبہا کامیاب نکلا ہے. مطلب یہ کہ یہ حد ہو گئی ہے، سمجھے نا. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ان کے لیے بدوا نہیں کی، بلکہ ان آبادی والوں کے لیے، طائف کی آبادی والوں کے لیے پھر بھی ان کے لیے دعا کی. تو وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو تم کو تورات دی گئی ہے، تورات بنی اسرائیل کو یہ بتایا جو تورات دی گئی ہے، یہ بالکل وہی کتاب ہے جو قرآن کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ تم کو یہ بات دی گئی ہے. اور اس کے بعد جو معراج کا جو ذکر ہے یہاں پہ آتا ہے، اس کے معراج کے فوراً ذکر کے بعد بنی اسرائیل کا جو ذکر آ جاتا ہے، تو بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ تو معراج کا ذکر ہے، پھر ایک دم سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کس وجہ سے آ گیا. اس کے اندر بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ کفار مکہ کو ایک تنبیہ ہے اس کے اندر، اور کفار مکہ کے لیے یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک شخص جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ جو ہے وہ ابھی آسمانی سفر سے آیا ہے اور اس نے جنت اور دوزخ کے مشاہدات کر چکا ہے. مطلب یہ کہ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مطلب ایک طرح سے اتھینٹک چیز کرنے کے لیے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عظیم نشانیاں جو ہے وہ دیکھ کر آیا ہے. اور اس کے بعد یہاں پر بنی اسرائیل کی تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان کو عبرت دلائی جائے کہ دیکھو جو جس دور سے بنی اسرائیل گزرے ہیں اس دور سے جو ہے وہ تمہیں بھی تم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے گزار سکتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں جیسا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ان کا جو ہے وہ ان کے دو ایسے ادوار تھے کہ اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ تم زمین میں 2 دفعہ جو ہے وہ فساد برپا کرو گے. بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے فرعون سے بچا کر لے کے نکلے ہیں وہاں سے، اور اس کے بعد فلسطین کے اندر آباد کرنے کے لیے وہاں تک پہنچے ہیں، تو مطلب ابھی فلسطین کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہاں پہ تو کچھ اور لوگوں کی حکومت تھی. اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ جو لوگ یہاں فلسطین میں آباد ہیں یہ تمہارے جد امجد تمہارے آبا و اجداد کی جو زمینیں ہیں ان کو وہاں سے نکالو اور ان سے جنگ کرو. تو اس وقت یہ ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے جنگ کرے، ہم جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی طاقتور لوگ ہیں، ہمارے اندر ان کے اندر ہمت نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتنی بیزارگی طاری ہوئی، وہ آپ اتنے بیزار ہوئے کیونکہ ان کو تکلیف ہوئی ہے کہ اتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلائی، اور آج ان کو رہنے کے لیے جو ہے صحیح جائے پناہ دی، ان کو کھانے کے لیے طیب رزق جو ہے من سلوا دیا. سب کچھ دینے کے باوجود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ فیصلے کے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان سے تو نجات دلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیزار ہو گئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ موسیٰ تمہیں رہنا تو انہی کے ساتھ ہے، مگر ہم ان پر یہ عذاب یہ تکلیف نازل کر رہے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی یتیہون فی الارض اسی سرزمین پر بھٹکتے رہیں گے اور جو ہے یہ دھکے کھاتے رہیں گے. تو لہذا یہ ہے کہ یہ 40 سال تک جو ہے وہ یتیہون فی الارض اسی زمین میں جو ہے وہ مصر اور فلسطین کے درمیان کی جو سرزمین تھی وہاں پر یہ جو ہے وہ بھٹکتے پھرتے رہے. اس 40 سال کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی جو اولادیں وہاں سے نکلی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انہوں نے کہا کہ جب 2 دفعہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان سے یہ کہا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر کیا ہے. اب وعدہ جو ہے وہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے، کوئی اچھائی کے لیے وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تمہیں یہ عطا کریں گے، ہم وہاں سے تمہیں یہ عطا کریں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے نیکیوں کے بارے میں. مگر یہاں پر وعدہ جو ہے وہ عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو عذاب کا وعدہ ہے یہ کہ اگر تم نے یہ کیا سفین میں فساد برپا کیا تو ہم جو ہے وہ تم کو جو ہے وہ عذاب دیں گے. اور عذاب کی کوڑے ان پر کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کو جو ہے اشوریوں نے جو ہے اس بری طرح ان کو مارا، ان کو جو ہے ان کا قتل عام کیا، لاکھوں لوگوں کو جو ہے ان کے جو ہے وہ تیب کر دیا اور ان کو ختم کر دیا. اب جو وہ میں نے شروع میں جو حدیث بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو حالات جو ہے یہ سابقہ امت بنی اسرائیل پر وارد ہوں گے وہ ایگزیکٹلی وہی امت مسلمہ پہ ہوں گے. اسی طرح ایگزیکٹلی مسلمانوں نے جب اپنی
دعوت سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور وہ خلافت سے ملوکیت کی طرف جب جانے لگے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ وہ صلیبیوں نے مسلمانوں پہ، یہاں پر جو ہے وہ آشوریوں نے اٹیک کیا، ادھر جو امت مسلمہ جب اس حالت کو پہنچی تو وہاں پر جو ہے وہ صلیبیوں نے جو ہے وہ کرسیڈوں نے مسلمانوں پر اٹیک کیا، اور اس کے بعد ان کو لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو قتل، ہزاروں لوگ وہاں پہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ دور ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو، بنی اسرائیل کو سکونت نازل کی، ان کو پھر تھوڑی سی برتری دی، ان کو تھوڑی سی پھر کامیابی دی۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں تو جو چارج شیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں جو ہے میثاق کا جو ذکر ہے، ان تمام میثاق سے مطلب یہ کہ کامننٹ جو تم نے عہد نامے جو اللہ سے عہد کیے تھے ان کو مسلسل تم توڑتے رہے، تو یہ چارج شیٹ اگر آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ان کو مہلتیں دی ہیں، بار بار ان کو مہلتیں دی ہیں، اور آج بھی 1400 سال کے بعد، مطلب یہ کہ ان کا جب وہ دور گزر گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس وقت بھی آخری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو تم ابھی بھی سدھر جاؤ، ان کتابوں کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، ان عہد ناموں کی طرف دوبارہ پلٹ کر آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لو، جن کا ذکر جو ہے وہ تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہیں جو ہے اس دنیا کا اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کے اندر ابھی تک ہر درمی ہے، اور آج تک ہر درمی موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر کس طرح جو ہے وہ، تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو تھوڑی سی قوت دی، تو وہ فلسطین کے اندر گھسے ہیں۔ میں نے کہا نا 40 سال کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ایک نئی نسل وہاں پر جو ہے جو پہاڑوں کے اندر اور جو صحراؤں کے اندر جو جوان ہوئی ہے، وہ بڑے جو ہے وہ قوی ہیکل لوگ تھے، بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ فلسطین کے اندر گھس کر ان لوگوں سے جہاد کیا، اور سب سے پہلا شہر جو انہوں نے وہاں پہ ان کو آزاد کرایا اس کا نام تھا ریحا، جس کا نام ہے آج بھی آپ اس کو سنتے ہیں جیریکو کے نام سے، تو وہ جو ہے وہ آزاد کروایا۔ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے یہاں اس کے بعد اس صورت کے اندر جو آگے جو بات ہو رہی، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہم کو نامہ اعمال جو ہے ہمیں جو پکڑایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، تو اس وقت انسان کا حال یہ ہوگا کہ جو لوگ نیکوکار لوگ ہوں گے، جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی، جو اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کر کے وہاں پہنچے ہوں گے، وہ خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لیں گے۔ اور جن لوگوں نے زندگی، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس کو مرتے وقت بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ آخر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو وہ کہیں گے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کی طرف کریں گے تاکہ نامہ اعمال اپنا پکڑا نہ جائے، مگر یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو پیچھے سے جو ہے وہ ان کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ نامہ اعمال بالآخر ہاتھ میں پکڑانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں کہے گا کہ تم نے یہ کیا لہذا یہ کہ اس کو یہ کرو، پہلے خود ہی پڑھو، اپنے لیے خود ہی تم استخاذے کے گواہ بنو، اس کے بعد تم اس کے اوپر اگر جرا کر سکتے ہو تو مجھ سے جرا کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کون جرا کرے گا، اگر تم جرا کر سکتے ہو، مگر یہ تمام کی تمام چیزیں اقرا کتابک، ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور آج کے معاشرے میں اگر آپ سوچیں کہ 1400 سال گزر گئے، ہزاروں سال سے لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ان کی نیکیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، مگر اگر ہم آج کے جو ماڈرن دور کے اندر دیکھیں تو بہت ہی آسان ہے کسی چیزوں کو ریکارڈ کرنا، تو اب تو اور زیادہ آسانی سے انسان کو سمجھ میں آ جائے چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی چپس کے اندر پتہ نہیں کتنے میگا بائٹ جو ہے وہ میموریز جو ہے وہ اس کے اندر سمو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ آج تو زیادہ آسانی سے سمجھنے میں آنے والی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چپ پکڑا دے، اللہ تعالیٰ کتاب کا ذکر کیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز پکڑا دے آپ کو کہ آپ کھولیں اور اس کو دیکھیں اور آپ کو سارا کا سارا اپنا ریکارڈ اس میں پتہ چل جائے۔ تو نیکوکار لوگ اپنے اعمال سیدھے ہاتھ میں لیں گے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ میں نے جیسے کہ بتایا تھا شروع میں بھی کہ اسلام اللہ کا دین جو آیا ہے وہ ایک سوسائٹی بنانے کے لیے آیا ہے، ایک بہتر معاشرے کے قیام کے لیے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بہتر معاشرے کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی جو اکائی ہوتی ہے وہ اس کا اپنا خاندان ہوتا ہے، اس کے اپنی اولاد ہوتے ہیں، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا نَعْبُدَ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔
ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے پہ پہنچے تو ان سے کاندھے جھکا کے بات کرو، اور کبھی بھی ان کے ساتھ اف کا الفاظ تک نہ کہو۔ مطلب یہ دیکھیں کہ یہ معاشرہ قائم ہو رہا ہے، والدین کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ والدہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کتنی تکلیف سے جو ہے وہ اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، اور 9 مہینے تک اس کو پیٹ میں رکھا، کس تکلیف سے گزارا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ والدہ کا درجہ جو ہے وہ 3 دفعہ کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے والد کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ ماں کا درجہ بہت بلند ہے، مگر جب بڑھاپے کے پر پہنچ جائیں تو ان کو جو ہے دونوں کا درجہ بالکل برابر ہے۔ ان کے ساتھ ان میں شفقت سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف، ان کو کسی قسم کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بیوی بچوں والا ہو جاتا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اس کی ڈیمانڈ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ ماں باپ ٹھیک ہیں موجود گھر میں ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جناب علی زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے اولاد کے ساتھ گزار رہا ہے، اپنے بچوں اپنی بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے، اپنی بیوی کی ہر طرح چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بیوی کو بھی دھتکارو اور والدین کے ساتھ ہی لگے رہو اور اولاد کی پرواہ نہیں کرو، نہیں، یہ معاشرہ، یہ اکائی ہے۔ آپ نے خاندان کو بھی سنبھالنا ہے اور بیلنس کر کے چلنا ہے۔ والدین کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دینا ہے، اور جو بیوی کا، جو آپ کی اولاد کا جو درجہ ہے اس کو بھی دینا ہے، کیونکہ آپ سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص کا میں واقعہ آپ کو سناؤں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ بچہ جو جوانی میں ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے بچپن میں، اور اس کے بعد جو بڑھاپے میں جب کوئی والد یا والدہ پہنچ جاتی ہیں تو اس کی بھی حیثیت بالکل وہی جاتی ہے کہ وہ بچے کی طرح سوچنے لگتے ہیں وہ بھی۔ تو ایک باپ ہے اپنے جوان بیٹے سے کہتا ہے کہ جب وہ باہر صحن میں بیٹھا ہوا ہے، منڈیر پہ کوا آگے بیٹھتا ہے، وہ کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹے سے، بوڑھا باپ ہے، کہتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ کہتا ہے ابا جی کوا ہے، منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد پھر اپنا بیٹا اپنے کام پہ لگ جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کون کائیں کائیں کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوا ہے ابا جی، یہ کوا ہے، اپنے شور مچا رہا ہے۔ اسی طرح باپ 3 4 5 6 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے، بالآخر بیٹا جو ہے وہ تنگ آ کر کہتا ہے کہ آپ کو کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ یہ کوا ہے کوا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ تو باپ جو ہے وہ اٹھتا ہے، اندر اپنے کمرے میں جاتا ہے، اپنی ڈائری لے کر آتا ہے اور اپنی ڈائری کھول کے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ بیٹا جب تو وہ وقت دکھاتا ہے کہ جب تو 2 یا 3 سال کا تھا یا 1 سال کا تھا اور تو نے مجھ سے ایگزیکٹلی یہی سوالات کیے تھے، تو میں نے تجھے ہر دفعہ پیار اور محبت سے، شفقت سے جواب دیا، میں نے ایک دفعہ بھی تجھ کو دھتکارا نہیں، میں نے ایک دفعہ بھی تجھ کو ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو لہذا یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کہ ہمارے لیے آئے اوپنر ہے کہ جب ہمارے والدین اس حیثیت کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی ہمیں ان کا خیال رکھنا، ان کا احسان مند رہنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ مطلب اتنا بڑا درجہ جو ہے والدین کو دیا ہے۔ ایون یہ کہ آپ کے والدین نو مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ایمان پر مت چلو، مگر ان کے ساتھ تمیز اور محبت سے پیش آؤ، ان کی عزت کرو، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جو ہے میں آیات کا آخری جو آیت 78 جو ہے اس کے اندر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّیلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، یہ جو ہے انتہائی اہم آیت ہے اس سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ مطلب یہ کہ پنجگانہ جو نماز ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ تمام نمازوں کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے اور اس کے بارے میں، اور قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتنی ساری باتیں اب تک سنی ہیں قرآن کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّیلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْهُودًا، یعنی قرآن جو ہے فجر مشہود ہے۔ مشہود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس وقت یہ ہوتے ہیں، ویسے تو انسان کو قرآن بعض دفعہ انسان اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا شاید اس کا ذکر ہے یہ، مگر یہ کہ قرآن جو فجر میں پڑھا جاتا ہے یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن فجر مشہود ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے قیامت کے دن گواہی دیں گے، فجر مشہود ہے کہ یہ شخص جو ہے فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا تھا اور فجر کی نماز میں قرآن سنتا تھا، تو فرشتے جو ہے وہ اس کی گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر ہی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن کو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب یہ کہ نسخہ شفا قرار دیا ہے، کہ مطلب یہ کہ انسان کے دل کے اندر جتنی بھی بیماری ہیں، بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، منافرت پھیلانے کی بیماری ہے، بیماریوں کی تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ جب اجتماعیت بڑھتی ہے، جب معاشرے کے اندر انسان کو کوئی حیثیت ملتی ہے، تو پھر انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان بیماریوں کا علاج بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو ہے وہ نسخہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگر تم اس کے ساتھ یہ وہی والی بات جو کل میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو اللہ تبارک، جن کا یہ تعلق ہوتا ہے اس کتاب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور میں لے کے آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور جو لوگ تاریکیوں میں، اور اگر وہ طاغوت کا جو ساتھ دیتے ہیں وہ نور میں ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے ہمارے لیے۔ اگر اس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ اگر ہم تعلق جما لیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم تعلق مطلب اس کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے، یہ مکمل مینول ہے، یہ مکمل کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے وہ، جیسا کہ معراج کہا جاتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج کو بلندی کو کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا ذکر اس کے اندر آیا ہے۔ تو یہ معراج کیسے پہنچیں گے آپ، نماز کس طرح پڑھیں گے؟ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھیں گے نا، آپ کو اپنی طرف سے تو کچھ چیز نہیں گھڑ لیں گے، نعوذ باللہ، مطلب اس کتاب ہی کی تلاوت کریں گے۔ تو یہ معراج کا ذریعہ ہے، یہ آپ کو بلندیوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، آپ کو جو ہے کامیابیوں کے راستے کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے کہ وَزُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا، وہ جو جنت میں داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کے راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جا سکتا ہے اگر اس نسخہ کیمیا کو اگر ہم نے اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ لیا اور اس کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔